بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 51 ہے۔ اس میں ہم آج فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل مضارع معروف حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، یشرب الولد الماء البارد، پیتا ہے یا پیے گا لڑکا ٹھنڈا پانی۔ یہاں پہ یہ یشربو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، الولد اس کا فاعل ہے، الماء مفعول بہ ہے، اور البارد جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، تفتح البنت بابا مغلقا، کھولتی ہے یا کھولے گی لڑکی بند دروازہ، ایک بند دروازہ۔ اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں تجزیہ کریں اس کا، تو یہ فعل مضارع تفتح، البنت فاعل ہے اس کا، بابن مفعول بہ ہے، اور مغلقن بابن کی صفت ہے۔ اخرج من البیت، میں نکلتا ہوں گھر سے یا میں نکلوں گا گھر سے۔ نذهب الی المسجد، ہم جاتے ہیں مسجد کی طرف یا ہم جائیں گے مسجد کی طرف۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پر فعل مضارع میں شروع میں یہ دیکھیں یہ حرف آئیں یا، تا، الف اور نون، یا تا الف و نون، یتان، یہ کہلاتی ہیں علامت مضارع۔ ہر مضارع سے پہلے ان الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ، کوئی نہ کوئی حرف جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ اس کی گردان دیکھتے ہیں ہم، اور اس کا مادہ لیتے ہیں فا عین لام۔ یفعلو، گردان کے جو ٹیبل ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ اب اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور اس طرح سے یہ غائب اور مخاطب اور متکلم وغیرہ، یہ آپ اس کی جو چارٹ ہے اس سے آپ پہچان لیں گے۔ تو یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو اور نفعلو۔ تو یہ اس کی گردان ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ جن کو کلر کیا یہ علامت مضارع ہیں، فا کلمے سے پہلے آئی ہیں، اور اس طرح سے یہ لام کلمے کے بعد بھی بہت سے صیغوں میں حروف کا اضافہ ہوا، جیسے یہ الف نون، واو نون، یا نون۔ جبکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی اضافہ ہوتا تھا وہ لام کلمے کے بعد ہوتا تھا۔ یہاں دونوں طرح سے، یعنی فا کلمے سے پہلے بھی اضافہ ہوگا بعض میں لام کلمے سے کے بعد میں بھی اضافہ ہوگا، اور بعد میں نہیں ہوگا، جیسے ان میں نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، کس میں یا کلمے کا اضافہ ہوتا ہے وہ دیکھیں، یفعلو، یفعلان، یفعلون، یفعلن، یہ جو صیغے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا، اس میں علامت مضارع یا پہلے آتی ہے۔ اس طرح سے تفعلو، تفعلان، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان اور تفعلن، یہ جو سارے صیغے ہیں
ان میں علامت مضارع تا ہے، اور یہ آخر کی جو دو صیغے ہیں افعلوا اور نفعلوا متکلم کے، اس میں علامت مضارع الف اور نون ہے۔ اب مضارع سے متعلق چند اہم باتیں نوٹ کریں۔ دیکھیں یہ مختلف صیغے ہیں، یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، یہ چارٹ کے مطابق ہیں، جیسے چارٹ کا پیٹرن ہے اسی حساب سے۔ یہاں یہ دیکھیں کہ ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی۔ یہ دیکھیں علامت مضارع یا، تا، الف اور نون، یہ علامت مضارع آئی ہوئی ہے، اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیں، نوٹ کریں، لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اعراب اس کا کس طرح ہوگا؟ اس کا جو اعراب ہے پیش، زبر اور جزم سے متعین ہوگا، یعنی جب اس پہ پیش ہوگا لام پر تو یہ رفع حالت میں ہوگا، جب اس پہ زبر ہوگا تو یہ نصب حالت میں ہوگا، اور فعل کی جو حالت ہے وہ مجزوم کہلاتی ہے، تو اسی مناسبت سے اس پہ جزم ہوگا۔ جزم کا مطلب ہے سکون، یعنی جب اس پہ سکون ہوگا تو یہ مجزوم ہوگا۔ اسم میں زیر ہوتا تھا اور مجرور کہلاتا تھا۔ اچھا، دوسرا سیٹ دیکھیں آپ، تفعلین، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون، یہ 7 صیغے ہیں۔ ان میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ تا، یا، تا، یا، یہ علامت مضارع آ رہی ہے، اور لام کلمے کے بعد یا نون، یہ دیکھیں یا نون، تفعلین، الف نون، تفعلان، یفعلان، اور واو نون، یفعلون میں اور تفعلون میں، ان کا اضافہ ہوگا۔ ان کا جو اعراب ہے وہ حرف نون کی موجودگی یا غیر موجودگی سے متعین ہوگا۔ اگر نون موجود ہے تو یہ حالت رفع میں ہوں گے، اگر نون موجود نہیں ہے تو یہ حالت نصب یا حالت جزم میں ہوں گے، منصوب ہوں گے یا مجزوم ہوں گے۔ جیسے اگر یہ یفعلان ہے تو یہ رفع حالت ہے، اگر یہ یفعلا ہو گیا تو یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے، جملے میں استعمال سے پتہ چل جائے گا۔ مزید آگے بڑھیں، یفعلنا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تفعلنا یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہ دونوں صیغے مبنی ہیں اور یہ تینوں حالتوں میں شکلاً تبدیل نہیں ہوں گے، اور نون جو ہے یہ ان کا فاعل ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔